جس لعین جہنمی خنزیر نے آپ کا سر مبارک کاٹا، ابن زیاد کے دربار میں گیا تو ڈینگے مارنے لگا، میں نے اس کا سر کاٹا ہے کہ دنیا میں اس جیسا حسین کوئی نہیں، میں نے اس کا سر کاٹا ہے کہ اس کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں، میں نے اس کا سر کاٹا ہے کہ جس کی ماں عورتوں کی سردار، جس کا باپ مردوں کا سردار۔ دیکھو خنزیر دشمن تھا، سر مبارک کاٹ کے لے گیا امام حسین کا، لیکن ڈینگے اپنے مار رہا ہے، شان حسین کی بیان کر رہا کہ میں نے اس کا سر کاٹا جو ایسا ہے، میں نے اس کا سر کاٹا جو ایسا ہے۔ ابن زیاد کتا بے نسبہ جس کی اصل میں خطا، ابن زیاد تلوار کھینچ کے تخت سے اترا، اس کا سر کاٹ دیا، کہا کمینیا میرے دربار سے حسین حسین پیا کرنا ہے۔ کہنے لگا اگر تجھے پتا تھا حسین ایسا ہے تو مارا کیوں؟ یعنی اس کتے کو بھی کچھ ملا، دولت کے لالچ میں قتل کیا نا امام حسین پاک کو، کہ اتنے ہزاروں ہزار سونے کے سکے ملیں گے، خدا نے اس کتے کو کتے کے ہاتھ سے مروا دیا۔ اللہ اکبر۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، چند سال ہی گزرے تھے، وہی گورنر ہاؤس تھا، وہی جگہ تھی، لیکن آج حسین کا سر وہاں جلوہ گر نہیں تھا، آج ابن زیاد کتے اور خنزیر کے اس کے ساتھیوں کے سر پڑے تھے۔ لوگوں میں شور مچ گیا، آ گیا آ گیا، لوگ پیچھے ہٹ کے منتشر ہو گئے۔ کون آیا تھا؟ ایک بڑا کالا ناگ آیا، سب سروں کے اوپر پھر کے ابن زیاد کے نتھنے میں گھس گیا، کھوپڑی چاٹ کے منہ سے نکل گیا، چلا گیا، پھر آیا، پھر اس کے نتھنوں میں گھس گیا۔ اللہ کریم نے دکھا دیا کہ جو قاتلان حسین ہیں دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، قبر میں بھی ذلیل ہوں گے، حشر میں تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ کوئی بھی قاتل حسین بچ نہیں سکا، ایک ایک قاتل حسین کو رب نے مارا۔ محدثین کرام نے یہ روایت بیان کی کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے محبوب میں نے یحییٰ بن زکریا کے قتل کے بدلے 70,000 مارے تھے، یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں نے 70,000 مارے تھے۔ محبوب تیرے حسین کے قتل کے بدلے 70,000 اور 70,000 مارا، یعنی رب نے کسی کو چھوڑا نہیں۔ حسن میاں اور دیگر ہمارے بزرگ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک محفل لگی تھی، ایک گھر میں لوگ بیٹھے تھے اور یہی باتیں ہو رہی تھی، دیکھو حسین کے قاتلوں کا انجام کیا ہوا، کیا بھیانک انجام ہوا، کس طرح وہ مارے گئے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اپنے گندے نفس کی طرف، اپنی گندی شکل کی طرف اشارہ کر کہنے لگا کہ وہ بھی تو اسی قتل میں شامل تھا، اسے تو کچھ نہیں ہوا۔ اپنے آپ کے بارے اس نے اپنے آپ کے بارے کہا کہ وہ بھی اس قتل میں شامل تھا، اسے تو کچھ نہیں ہوا۔ اسی وقت قریب دیا تھا، اس کی بتی اچھل کے اس پہ پڑی، پورے کپڑوں کو آگ نے بھڑکا دیا اور خاکستر ہو کر کوئلہ بن کر جل کر جلا گیا۔ ایک بڈھا مردود اندھا ہو گیا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ رات اس کو حضور کی زیارت ہوئی۔ کسی نے کہا ہوگا کہ کمینے ذلیل خبیث کیا کہتا ہے، حضور کی زیارت ہونے سے تو آنکھیں چمکتی ہیں، چہرہ چمکتا ہے، تو اندھا ہو گیا، بدصورت بدوضع ہو گیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا حضور اپنی آستین مبارک الٹے تلوار لے کر تشریف لا رہے ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا سر کاٹ رہے ہیں۔ حضور کی تلوار کے آگے کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ ان کے غضب سے خدا بچائے۔ حضور جس پہ غضب فرمائے اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ حضور نے قاتلان حسین کو کاٹ کے رکھا،
اس بڈھے خبیث کے پاس حضور تشریف لائے، فرمایا تو نے میرے حسین کے قتل میں تو حصہ نہیں لیا لیکن تو ان کی جماعت میں شامل تھا۔ امام حسین کے لہو مبارک کی سلائی اس کی آنکھ میں پھیر دی، اندھا کر۔ ایک شخص تھا ظاہری طور پہ بڑا وہ حسین تھا، لفظ حسین بھی نہیں بولنا چاہیے، یعنی دنیا کہتی تھی بڑا سونا ہے، بھی بڑا اس کا چہرہ ہے، بڑا یہ ہے۔ دیکھا چند دنوں میں کوئلے کی طرح کالا ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا، بدصورت بدنما ہو گیا۔ اس نے پوچھا تو اتنا تر و تازہ چہرے والا تھا، تجھے کیا ہوا؟ وہ مردود کہنے لگا کہ وہ بھی قاتلان حسین میں شامل۔ کہتے ہیں روزانہ رات کو 2 شخص آتے ہیں، مجھے گھسیٹ کے لے جاتے ہیں اور میرا چہرہ آگ کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے 300 سال پہلے، حضور کی ولادت پاک سے 300 سال پہلے یہ شعر روم میں اور بہت سے مقامات پہ ظاہر ہوا۔ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ وہ مردود ملعون لوگ کس طرح توقع کریں گے کہ قیامت کے دن حضور ان کو بخشوا لے، کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا، جنہوں نے حسین پہ حملہ کیا۔ اللہ تعالی حضرت نے کیا فرمایا؟ اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، کیا کہا؟ اس شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ، بے کسے دشت غربت پہ، آخر دعوانا ان الحمدللہ۔